رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام صادق یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ صفوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ مقتدی ہوں، ایک ہوگا تو کہاں کھڑا ہوگا، دو ہوں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے، اگر امام کے پیچھے عورتیں آ جائیں تو وہ کہاں کھڑی ہوں گی۔ مثلاً حرمین شریفین ہے، وہاں تو عورتوں نے جانا ہے، تو وہاں پر اگر کھڑی ہوں تو وہ کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ بیت المقدس میں نماز ادا کر رہے ہیں، دائرۂ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہاں پر ایک نماز جو ہے وہ 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر اگر کوئی پہنچ جائے تو امام کے پیچھے اگر نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں پر کیا حکم ہوگا، وہاں پر کے لیے وہاں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس کے لیے مسئلہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ آج کے مسئلہ ہے کہ آیا کہ امام جس کو بنایا جائے گا وہ امامت کا حقدار کون ہے، امامت کے لیے حقدار کون ہے، کہ کس آدمی کو امامت کے لیے آگے کھڑا کیا جائے۔ سب سے پہلا حق اس کا ہے جو محلے کی مسجد کا امام ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہے، جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ ساروں سے افضل ہے۔ اس کے پیچھے چاہے جتنے بھی بڑے علامے ہیں، پیر فقیر ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑیں گے، اس لیے کہ وہ محلے کی مسجد کا امام ہے اور اس مصلی کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو آگے کھڑا کر سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو امامت کے مصلی پر کھڑا کرنا۔ اس کی اجازت کے بغیر مصلی پر کسی انسان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر امام نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ مسافر ہیں، وہاں پر کوئی امام نہیں، جنگل کے اندر کھڑے ہو گئے، یا کوئی ایسی اڈے کی مسجد ہے کہ جہاں پر عام لوگ آ گئے، تو اس وقت میں آیا کہ لوگوں کو نماز کون پڑھائے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے حق اس کو ہے جو سارے لوگوں میں سے علم کو زیادہ جاننے والا ہو، جو ساروں میں سے علم کو زیادہ جاننے والا ہوگا اس کو امامت کے لیے کیا جائے۔ اگر یہ صورتحال ہو کہ علم کے جاننے والوں میں برابر ہوں، قاری بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور وہ سارے کے سارے خصوصیات میں برابر ہوں، تو پھر کس کو کیا جائے گا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پہلے نمبر پہ اس کو کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو زیادہ جاننے والا ہوگا۔ اگر اس کو بھی جاننے والوں میں برابر ہوں گے تو پھر اس کو آگے کیا جائے گا جو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو زیادہ جاننے والا، حدیث مبارکہ کو زیادہ جاننے والا ہوگا۔ اگر وہ سارے کے سارے برابر ہوں تو پھر اس کو آگے کیا جائے گا کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو گھر سے بھی نکالا ہوگا، ہجرت کی ہوگی، اسلام کے لیے جس کی قربانیاں زیادہ ہوں گی، جس نے ہجرت کی ہوگی، یعنی اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا اور اپنے آپ کو آج کل کے دور کے مطابق کیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا ہوگا اور اس کا ذہن میں یہی ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا مصطفیٰ کریم مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس انسان کو زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ بھی برابر ہوں، پھر کس کو آگے لے جائے؟ فرمایا فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا، پھر دیکھا جائے گا جو ان میں سے عمر میں سے بڑا ہے اس کو آگے لیا جائے گا، عمر میں ان میں سے بڑا ہے اس کو لیا جائے گا، اس لیے کہ عمر کے اندر برابر بڑا جو ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر اس کی گناہ یا لغزشیں زیادہ ہیں تو اس سے نیکیاں بھی تو زیادہ ہوں گی نا، اس نے نیکیاں بھی تو زیادہ کی ہیں نا، اس نے نمازیں بھی تو زیادہ پڑھی ہیں، اب اس کی عبادتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، اس لیے ان میں سے اس کو کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ
ایک روایت میں آگے یوں بھی الفاظ ہیں ایک دوسری جگہ پہ، فرمایا کہ اگر دیکھا جائے عمر میں بھی برابر ہو، پھر فرمایا کہ اس کو لایا جائے گا آگے جو ظاہری حلیہ کے اعتبار سے، دبدبے کے اعتبار سے بڑا آدمی ہو، تاکہ امامت کا جو دبدبہ اور روب ہے اس حیثیت سے وہ آدمی مصلی پر کھڑا ہو، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا امام کھڑا ہے۔ فرمایا کہ جو امام ہے اس کو چاہیے وہ کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور فرمایا کہ خالی امام کے لیے نہیں ہے، کسی کا بھی مکان ہے، اگر تم اس کے گھر میں جاتے ہو، اس کی کوئی مخصوص سیٹ ہے تو وہاں پر بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے، ہاں اگر وہ اجازت دے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کے آپ دکان پر چلے گئے، وہ بڑا کاروباری ہے، اس نے اپنے لیے ایک بڑا اچھا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سیٹ پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اسے اجازت طلب کرو، اگر اجازت طلب کر میں دے ٹھیک ہے، یا وہ خود کہہ دے ٹھیک ہے، اگر وہ خود نہیں کہتا تو پھر اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور فرمایا کسی کے گھر کے اندر بھی جاؤ تو وہاں پر بھی ایسا نہ کرو، وہاں پر بھی اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے یا خود وہ تمہیں اپنی جگہ پر بٹھائے تو ٹھیک ہے۔ ایک اللہ والے کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ گئے تو ایک غیر مسلم کے ہاں، تو اس نے کہا کہ ادھر بیٹھ جائے، بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے تو اس نے کہا نہیں حضرت تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائے، حضرت وہ اٹھے ادھر بیٹھ گئے، اب وہاں پر بیٹھے تو حضرت اس نے کہا حضرت تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھ جائے تاکہ سارے ساتھیوں کی جگہ آپ ادھر ہو کے بیٹھ جائیں، تو حضرت اٹھے وہاں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ تو توہین کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ہم اس کے گھر میں مہمان تھے، اس کو اجازت حق حاصل ہے، وہ جہاں کہے گا ہم وہیں بیٹھیں گے، وہ جہاں کہیں گا وہیں بیٹھیں گے۔ ایک بار ایک اللہ والے کے ہاں ایک غیر مسلم چلا گیا، تو اللہ والے نے اپنی سیٹ پر بٹھا دیا، اس نے کہا میں کیسے بیٹھوں، آپ اتنے بڑے نیک انسان ہیں، میں کیسے بیٹھوں، آپ مسلمانوں کے بڑے رہنما ہیں۔ فرمایا آپ میرے گھر میں مہمان ہیں، میرا جہاں جی چاہے وہاں تمہیں بٹھاؤں، اور اس کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے وہاں پر بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمے کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھائے وہاں پر، ہاں جہاں اجازت مل جائے تو وہاں پر اجازت کے ساتھ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے بادشاہ کے لیے بھی امامت کے لیے آگے نہ بڑھے، بادشاہ کے لیے بھی، اس لیے کہ بادشاہ سب سے آگے ہوتا ہے، آج کل کا نہیں، آج کل کا جس کو آپ کو بھی پتہ نہ ہو، جس کو آپ کو بھی خود کو بھی پتہ نہ ہو، وہ مراد نہیں ہے، یعنی جس کو علم آتا ہو، جس کو علم ہو تو اس کے لیے آگے وہ بڑھے گا، کوئی اور نہیں بڑھے گا۔ ہمارے قریب ملک ہے وہاں پر افغانستان ہے، وہاں کا جو بڑا ہے، اس بار جب عید کی باری آئی تو لکھا ہوا تھا رمضان شریف والی عید میں، جو ان کا ملک امیر المومنین ہے اس نے عید پڑھائی، باقی سارے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہ عالم ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی عالم ہے تو کوئی اگر واقعتاً زیادہ بھی نہیں، کم از کم اس کو خود کو نماز آتی ہو، اچھے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں ہمارے ملک میں، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا، بے شک داڑھی کاٹتا تھا لیکن تعلیم یافتہ آدمی تھا، دینی تعلیم بھی علوم بھی حاصل کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ان کے اوپر اس کے سائن کیے ہوئے تھے، میرے پاس بھی ایک حدیث کی کتاب تھی، اس پر اس کے سائن تھے ضیاء الحق مرحوم کے۔ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے اوپر سائن کیے ہوئے تھے ضیاء الحق مرحوم کے، اس نے فی سبیل اللہ علماء کو تقسیم کی تھی، میرے پاس بھی وہ کتاب موجود تھی۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو پتہ نہیں کتنے سال، 31-32 سال ہو چکے تھے، وہ علماء کے پاس پھر رہی تھی، میرے پاس بھی آئی تھی، 1 سال میرے پاس بھی وہ بیچاری گزار کر گئی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے اچھے لوگ ہمارے ملک میں، اسی طرح وہ جو صدر فاروق خان لغاری تھا، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، قرآن مجید کو بہت زیادہ جانتا تھا، داڑھی منڈا تھا، یہ تو بات اور بات ہے، لیکن قرآن مجید کے علوم کو بہت زیادہ جانتا تھا۔
ہر وقت قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرتا تھا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے پہلے بتایا تھا ایک بار، اس نے کہا میری خامیاں ہیں، لیکن میں وہ انسان ہوں جس کی زندگی میں جب سے میں بالغ ہوا ہوں اور اس سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک میری آج تک نماز تہجد قضا کبھی نہیں ہوئی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، انسانوں کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی، یہ تو خیر میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن اچھا انسان تھا. ایک بار ایک نجی محفل میں امام کعبہ اپنے گھر میں لے گئے اس کو، اس زمانے کے. تو امام کعبہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے آپ نماز پڑھائیں. تو ضیاء الحق مرحوم نے اس کے گھر میں امام کعبہ کو بھی نماز پڑھائی. امام کعبہ نے کہا کہ میرا لوگ تو ایک بڑی کہانی چلی ہوئی، امام کعبہ نے کعبہ میں اس کو آگے کعبے میں اس کو نہیں کیا تھا بلکہ اس کے گھر کے اندر گئے تھے. تو وہاں امام کعبہ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تو مسلمانوں کا وہ رہنما ہے. جب سعودیہ کے اندر مسلمانوں کو پریشانی آئی ہے تو اس نے تعاون کیا. میں جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. بہرحال اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ. ہاں یہ تو خیر مجھے علم نہیں ہے، میں اس وقت نہیں پیدا ہوا تھا. جی کہتے ہیں، فرمایا کہ احق بالامامت کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جو محلے کا امام ہو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. فرمایا جو قوم کی امامت کرے، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہو وہ ہو. اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ جاننے والا ہو وہ ہوں. اگر وہ بھی برابر ہوں تو پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہوگی، اسلام کے لیے گھر بار چھوڑا ہوگا تو وہ زیادہ حقدار ہے. اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر ان کی امامت کرائے گا جو ان میں عمر کے اندر بڑا ہوگا، اس لیے کہ بڑے کے نیکیاں بھی تو زیادہ ہیں. اور فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی جگہ پر کوئی آدمی نہ بیٹھے، اور اسی طرح کسی کی تکریم و عزت والی جگہ کسی کا اگر گھر ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہ بیٹھے. ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو پھر اجازت ہے، حق حاصل ہے کہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تھا.